السلام علیکم دوستو، آپ سبھی لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ ایک اور رمضان ہماری زندگی میں ہمیں مل چکا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت خاص احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں 2025 کا رمضان نصیب کیا، اور اگر ہم اس 2025 کے رمضان کے روزے رکھیں گے تو اور اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہوگا، کیونکہ ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکیں گے، ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ویڈیو بالکل کلیئر ہے، فضائل رمضان المعظم، یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے فضائل کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن شریف کی اکارڈنگ۔ ٹھیک ہے نا؟ آج تاریخ سب کو پتہ ہے 2 مارچ 2025 ہے، اور یہ 2025 کا پہلا رمضان ہے۔ ایک بار پھر سے آپ سبھی کو رمضان کی ڈھیروں بدھائیاں، ڈھیروں شبھ کامنائیں، بہت 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 مبارکباد۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ترجمے پر غور کرنا آپ لوگ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ ڈاؤٹ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ صرف ہم ہی پر روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ قرآن یہ بات بالکل کلیئر لفظوں میں بیان کر رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو ایمان لائے ہو جو لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں ہی پر پہلے روزے فرض کیے گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کا حکم مانے گا، جو اللہ کو مانے گا، اللہ کے رسولوں کو مانے گا، نبیوں کو مانے گا، وہی ایمان والا ہوگا، اور اسی پر اللہ رب العزت کے قوانین لاگو ہوں گے، اسی پر فرائض لاگو ہوں گے۔ تو صرف ہم ہی پر روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ جیسا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر عشاء سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزے ہوا کرتے تھے۔ سوچ کر دیکھیے دوستو، مطلب عشاء سے لے کر اگلی رات تک، اگلی عشاء تک یا اگلی مڈ نائٹ تک روزے فرض تھے ہم سے پہلے والے لوگوں پر۔ ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ ابتدائی اسلام میں بھی یہی دستور تھا، شروع اسلام میں جب اسلام نازل ہوا تھا، جب اسلام آیا تھا، تب بھی یہی دستور تھا کہ عشاء سے لے کر عشاء تک روزہ ہوا کرتا تھا، پوری رات کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ اب اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نصارہ پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کبھی تو روزوں کا مہینہ سخت گرمی میں آ جاتا تھا اور کبھی سخت سردی میں آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں سفر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواری پیش آتی تھی۔ چنانچہ ان کے بڑے جمع ہوئے اور آپس میں یہ طے کیا کہ روزے سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور مہینے میں رکھے جائیں۔ انہوں نے روزوں کے لیے بہار کا موسم مقرر کیا۔ یہ لوگوں نے مطلب ڈیسیژن لیا تھا کہ گرمیوں میں اور سردیوں میں جب روزے آتے تھے تو انہوں نے سوچا کوئی بیچ کا موسم دیکھا جائے جس میں ہم سبھی کو آسانی ہو جائے روزے رکھنے کی۔ اب سب سے مین چیز یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ یہ چیز آپ لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو یا کسی نے نہ بتائی ہو، تو میں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا۔ دیکھیے، رمضان مہینے کا نام ہے اور یہ رمضاء سے مشتق ہے۔ رمضاء ایک لفظ ہے، اس سے یہ مشتق ہے، اس سے یہ نکلا ہوا ہے، جس کے معنی گرم پتھر کے ہیں، کیونکہ وہ شدید گرمی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرب قبیلوں نے جب مہینوں کے نام رکھنا چاہے، یہ مہینہ نہایتی گرمی کے موسم میں آیا، چنانچہ اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ ماہ مقدس گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان رمضاء سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے گرم پتھر کے۔ ٹھیک ہے؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے مطلب یہ ڈیسیژن لیا کہ رمضان جو ہے سردی اور گرمی کے علاوہ بہار کے موسم میں روزوں کو مقرر کیا جائے، اور انہوں نے اپنے اس ہیر پھیر کے کفارے کے طور پر 10 روزوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ہیر پھیر کر رہے ہیں، یعنی روزے گرمیوں اور سردیوں میں جو پڑ رہے ہیں، ہم وہ بہار کے موسم میں رکھ رہے ہیں،
تو انہوں نے 10 روزوں کا اضافہ کر دیا تھا، 10 روزے بڑھا دیے تھے کفارے کے طور پر۔ پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا، اس نے نظر مانی کہ اگر وہ اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو 1 ہفتے کے روزوں کا اضافہ کرے گا۔ چنانچہ جوں ہی وہ تندرست ہوا، اس نے لوگوں کے لیے 1 ہفتے کے روزے بڑھا دیے۔ جب یہ بادشاہ مرا اور دوسرا بادشاہ ان کا حکمران بنا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم پورے 50 روزے پورے کرو۔ پھر انہیں 2 موتیں پہنچیں اور وہ جانوروں کی موت تھی، تو اس بادشاہ نے کہا کہ اپنے روزوں کو زیادہ کرو۔ چنانچہ 10 روزے ان روزوں سے پہلے اور 10 بعد میں بڑھا دیے گئے، یعنی کہ 50، 60، 70 روزوں کا حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے تھے مگر وہ اس سے برگشتہ ہو گئے۔ کوئی امت ایسی نہیں ہوئی ہے جس پر روزے فرض کیے نہ گئے ہوں۔ ہم اکلوتی ایسی امت نہیں ہے کہ جس پر روزے فرض کیے گئے۔ اب فرضیت روزہ کے بارے میں تھوڑا ہم لوگ جانتے ہیں۔ روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے۔ یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ان کے وجوب کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر کہا جائے گا۔ احادیث مقدسہ میں اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندا کرتا ہے کہ اے نیکی طلب کرنے والے متوجہ ہو اور اے گناہوں کے طلبگار رک جا۔ پھر وہ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے، اور صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے۔ پوری رات آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ نیکی طلب کرنے والے آ جا، گناہوں کے طلبگار رک جا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخشا جائے۔ یہ رحمتیں، یہ رونقیں، یہ برکتیں ہیں رمضان المقدس کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزے دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزے دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کراتا ہے، اور جس نے کسی روزے دار کو سیر کیا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اسے بھی روزے دار کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزے دار کے اجر سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، درمیان مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ رمضان کی فضیلت، اور آج کے اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے، آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے، تو آپ لوگ کمنٹ کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔